نصلي على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. قابل صد احترام جناب محترم ملک بشیر احمد خان صاحب، وزیر مملکت برائے وزائی تحفظ پاکستان، جناب میاں صاحب وسیم شیخ صاحب، جناب ملک حسین خان صاحب، جناب عمران صاحب ڈپٹی کمشنر خصوص، جناب عیسیٰ صاحب ڈی پی او خصوص، پی ڈی او ایجوکیشن، اساتذہ کرام اور عزیز طلباء، ہماری صوبائی اسمبلی صفیہ سعید صاحب کا تشریف فرما. مجھے آج کے دن کے حوالے سے آپ سے دو باتیں کریں. میں بھی بیٹھا تھوڑا ماضی میں جھانک رہا تھا اور مجھے اپنے حافظے میں چند نجی یادوں کے ساتھ میں نے اس دن کا سفر کیا. میں جب اسکول میں تھا تو تب مجھے یہ پتا تھا کہ یوم پاکستان میری تاریخ کے ان اوراق کا ایک صفحہ ہے جس کی بنیاد پر پاکستان مارز وجود میں آیا. اور یہ جملہ ایک روایتی جملہ نہیں بننا چاہیے. اس جملے کی اہمیت، اس کا وزن اپنی جگہ پر جیسا تھا ویسا رہنا چاہیے کہ ایک ایسا ڈاکومنٹ جس کی بنیاد پر ایک ملک مارز وجود میں آئے تو اس کو دیکھیں تو صحیح کہ وہ کیا ہے. اس کی جو بنیادی عقائد ہے، جو اس کی اہم ترین جز ہے اس ڈاکومنٹ، وہ یہ ہے کہ جہاں پر ہماری اکثریت ہے وہاں پر ایک علیحدہ ملک مارز وجود میں آنا چاہیے اور ہم کوئی آئینی بندوبست جو متحدہ ہندوستان میں دیا جا رہا ہے اس کو تسلیم نہیں کریں. یہ اس کی بنیاد ہے. اچھا، وہ کون سے ممالک ایسے ہیں دنیا میں اور اس ایک بنیاد پر اور مطالبے پر کہ آئینی بندوبست دنیا میں لوگوں نے آزادیاں حاصل کی ہیں، بڑی فریڈم فائٹس کے ساتھ کی ہیں، بڑی ریزسٹنس موومنٹس کے ساتھ کی ہیں، لیکن کسی معاہدے کے تحت نہیں ہیں، کسی ارینجمنٹ کے تحت نہیں ہیں، لیکن ایک آئینی تقاضے کے تحت آپ کا جو ڈاکومنٹ ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہمیں ایک ایسا آئینی نظام چاہیے. یعنی آپ کے فور فادرز کا، آپ کے پاکستان کے فاؤنڈرز کا ایک فضل حق ہے. میں تلاش کر رہا تھا، شہید میری ایجوکیشن صاحب ان کی تصویر لگانا بھول گئے. وہ ہونی چاہیے جو اس ڈاکومنٹ کو ڈرافٹ کرنے لگے. ان کی تصویر کے بغیر یوم پاکستان کی بات کرنا تھوڑی سی تشتگی رہ جائے گی. تو آئندہ کے لیے آپ یہ ضرور رکھیں اور وہاں پر ان اکابرین کی تصاویر بھی آپ کے ساتھ ضرور ہونی چاہیے جو اس کے سگنیٹریز تھے، وہ فاؤنڈر ممبرز تھے. ان کی تصاویر کے بغیر آپ کی یوم پاکستان کی تقریب میں تشریف کی. لیکن غلطی آپ کی نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ میں اپنے حافظے میں موجود اس یادداشت کے ساتھ ختم کر رہا ہوں اور میں تھوڑا سا باعث تشویش بھی ہے، میں تھوڑی فکر کا بھی شکار ہوں. میرے فور فادرز نے جو فاؤنڈرز تھے انہوں نے 23 مارچ کا دن پھر ایک بار منتخب کیا جب پاکستان کا پہلا دستور ساز نظام آئین 1956 میں دوبارہ دیا. تو اس دن کی اہمیت یہ، آپ اساتذہ کرام یہاں پر بیٹھے ہیں بڑی تعداد میں، آپ نے میری قوم کے مستقبل کو، ان معماروں کو، اپنے ان چنیدہ افراد کے ذریعے جو یہاں پر بیٹھے ہیں آپ نے اپنی تربیت کرنی ہے. تو اس دن کے دو عکس ہیں. ایک عکس کہ میرے لیے علیحدہ ملک ایک آئینی نظام کے تحت ہے، اور دوسرا 1956 میں دوبارہ 23 مارچ کو جس دن پاکستان کا پہلا کانسٹیٹیوشن، پہلا آئین دیا گیا،
وہ بھی 23 مارچ کا دن تھا. تو اس کی اہمیت ایک تو قیام پاکستان سے قبل 7 سال قبل بیسک ڈاکومنٹ کے طور پہ، اور جب یہ ملک ایک ڈومینین سے ریپبلک بنا، ایک ایسی جگہ سے جسے مائیگرنٹ اسٹیٹ کہا جا رہا تھا، جو اپنا جس کے آئین کے بننے کے بعد اسے ریپبلک کہا گیا، یعنی شہریوں کی ریاست. تو اس کی دو اہمیت ہے. یہ بھی آپ کے ویڈیو صاحب دوبارہ ملحوظ خاطر رکھنا ہے. تاریخ کی درست کی ضروری ہے. میں تو بھی اس مخمصے کا شکار ہوں کہ جس دن کی اہمیت آئین کے حوالے سے تھی، جس دن کی اہمیت قرارداد پاکستان کے حوالے سے تھی، جس دن کی اہمیت آئینی نظام جو متحدہ ہندوستان میں دیا جا رہا ہے اس کو تسلیم نہ کرنے اور اپنی اکثریت کی بنیاد پر ایک ایسے آئین کا مطالبہ کرنے کی اہمیت کا دن تھا، وہ بڑا عسکریت پسند سی ہو گیا. میں نے دیکھا، میرے دیکھنے میں ہوا مجھے عسکریت یہ فوجی پریڈ سے ایشو نہیں ہے، ہونی چاہیے. اس کے جو فین فیئر ہے وہ ایک دن کو زیادہ باروق بناتی ہے، اس کو زیادہ اس کے اندر ایک قومی جذبے کا ابھار آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ جس نے سوچا ہوگا اس حد تک اچھا سوچا ہوگا، لیکن یہ کہیں کسی نے نہیں سوچا تھا کہ اس آئین کے متعلقہ اس دن کی یہ شکل کے پیچھے رہ جائے اور ایک بہت ہی یونیفارم اس کا کریکٹر بن جائے. میں اسے باعث تشریف کیا اور میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ میں بھی اس غلطی میں اتنا ہی برابری کا شریک ہوں. میرے پاس ایک ادارہ ہے جو واقعی ہی دستور ساز اسمبلی کے تابع آئین کی کریشن ہے. تو وائی ڈڈ آئی ہولڈ اے ڈے ٹوڈے پاکستان ڈے in the provincial assembly of Punjab. So I feel that اسی جو تنزلی اور انعطاف میں بھی اس کا برابری کا حصے دار ہوں. صرف آپ کو میں ذمہ دار نہیں. بہرکیف میں آپ سب کا شکر گزار ہوں. جیسے آپ نے بھٹی صاحب کا کہ تجدید عہد وفا کا دن ہے، درست ہے، آئین تجدید کریں اور عہد کریں. کس عہد کا عہد کریں؟ اسی 1940 کے مطابق اسی آزاد ریاست پاکستان کا آئین تجدید کریں. اس عہد کی وہ جو عہد ہم نے کیا کس بنیاد پر ہمارے بزرگوں نے فادرز نے کس بنیاد پر کیا؟ ایک آئین کا تقاضا کرتے کیا. آئین عہد کریں، آئین کی پاسداری کریں، آئین عہد کریں ایک اچھے شہری ہونے کا، آئین عہد کریں تجدید عہد وفا کریں، پاکستان کو ایک کامیاب معاشی انقلاب برپا کرنے کا، سیوک سینس پیدا کرنے کا، ان بچوں کی تربیت کرنے کا میری اور آپ کی ذمہ داریاں ہیں، سماجی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں، ان کو ادا کرنے کا میں بطور عوامی نمائندے کے عوام کی دکھوں والی نبض پہ ہاتھ رکھ کے ان کا کچھ نہ کچھ دعویٰ کروں. یہ جو افسران بیٹھے ہیں یہ اپنی خدمات کے ذریعے ان کے لیے پبلک ڈیلیوری کو یقینی بنائیں. یہ جو ڈاکٹرز بیٹھے ہیں اباؤ بورڈ ہو کر اپنی ڈیوٹی کریں، یہ جو ٹیچرز بیٹھے ہیں یہ اباؤ بورڈ ہو کر اپنی ڈیوٹی کریں. آئے فرض شناسی کا عہد کریں. یہی تجدید، یہی عہد احساس وفا کا دن ہو سکتا ہے. اس کے بیونڈ میری سمجھ میں کوئی اور بات نہیں آتی. آج کے دن کی مبارکباد دیتے ہوئے کہ زندہ قومیں اپنے تاریخی دنوں کو ایک ورثے کی حیثیت دیتی ہیں اور اس کے ساتھ اسی طرح سے نبھا کرتی ہیں جیسے کرنے ہیں. انشاءاللہ تاریخ درست ہوگی اور یہ سب ٹھیک ہوگا. پاکستان